مرتبہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یزید کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت کا شرف حاصل نہیں، یزید کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی حاصل نہیں، یزید صحابہ کرام میں بھی داخل نہیں، یزید صدق و صفا کا بھی حامل نہیں، یزید اسلامی احکام پر بھی عامل نہیں، یزید ایمان میں بھی کامل نہیں، یزید کی حیثیت ہے۔ پھر یزید انتہائی بدکار تھا، برائیوں کو عام کرنے والا تھا، برائیوں کو رواج دینے والا تھا، اسلام میں برائیوں کو اپنی فوجوں کے لیے عام کرنے والا تھا۔ پھر یہ زناکار بھی تھا، زنا کی حد اس قدر اس کی بڑھی ہوئی تھی کہ حرمین طیبین میں اپنی فوجوں کے لیے اسلام کی مقدس پاکیزہ پارسا عورتوں کو اس بدبخت نے حلال کر دیا تھا، اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اس نے اذان نہیں ہونے دی تھی، جماعت بھی نہیں ہونے دی تھی، نماز تک کسی کو نہیں پڑھنے دیا تھا۔ یہ یزید کی حالت تھی۔ جبکہ حرمین طیبین ایسے مقدس مقامات ہیں کہ جہاں پر ایک معمولی سا گناہ آپ کریں گے تو 50,000 گناہ کے برابر آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ مدینہ شریف کا حال ہے، اور مکہ شریف کا حال یہ ہے کہ اگر آپ وہاں ایک گناہ کریں گے تو آپ کو 1,00,000 گناہ کا عذاب آپ کو دیا جائے گا۔ مگر اس بدبخت نے وہاں کی نہ جانے کتنی حرمتوں کی پامالیاں کی، نہ جانے اسلام کی بیخ کرنے کی کتنی کوششیں کی، اسلامی احکام اور صورت کو مسخ کرنے اور مٹانے کی کوششیں کی۔ یہ بدبخت یزید پلید ہے۔ پھر یہ خود بھی شراب پیتا تھا اور اپنے کارندوں، گورنروں اور عاملوں کو بھی شراب پلاتا تھا۔ جبکہ شراب اور زنا کا معاملہ اسلام میں ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، یعنی شراب نوشی کرتا ہے یا زنا کاری کرتا ہے، تو وہ حرام، سخت حرام کام کرتا ہے۔ مگر کوئی شخص اگر اسے حلال سمجھ کر کرے کہ زنا کرنا میرے لیے حلال ہے، شراب پینا میرے لیے حلال ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، ایسا شخص مسلمان نہیں رہے گا۔ جیسے ہم اور آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ اہم الفرائض، اہم العبادت جو حق اور کفر، ایمان اور کفر کے درمیان خط امتیاز کی حیثیت رکھتا ہے، نماز، اس کو ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑتے ہیں تو یہ گناہ، سخت گناہ کا کام ہے، حرام، سخت حرام ہے۔ مگر آپ یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ نماز کی کوئی حیثیت نہیں، نماز چھوڑنا اسلام میں جائز ہے، تو آپ کافر ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ بہرحال پھر یزید کی اور بھی کچھ بدکاریاں سن لیں، کچھ برائیاں سن لیں کہ اس یزید پلید نے حرمین طیبین کی حرمتوں کی پامالیاں کی، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کیا کہ مسجد نبوی شریف میں اپنے جانور کو باندھا، مسجد نبوی شریف کے منبر پر اپنے جانور سے پلید کرایا اور وہاں گندگی پھیلائی۔ پھر اس یزید پلید کی یہ بھی بدکاریاں، برائیاں سن لیں کہ اس نے ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کو بے گناہ قتل کروایا۔ اگر کوئی شخص کسی بھی مسلمان کو حلال سمجھ کر اگر قتل کر دے کہ اس مسلمان کو مارنا اور قتل کرنا جائز ہے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اگر حلال سمجھ کر قتل کر دے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یزید پلید کی اور بھی کچھ برائیاں سن لیں۔ اتنے ہی پر اس نے بس نہیں کیا، بلکہ اہل بیت کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اور بالآخر حسنین کریمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں جانے والے اہل بیت کرام کو، امام زین العابدین کے علاوہ تمام لوگوں کو اس نے شہید کروا دیا۔ پھر اس کے بعد جو مقدس اور پاکیزہ اہل بیت کرام میں خواتین اسلام بچی تھیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا اس نے، ان کے ساتھ بے عزتی کا سلوک کیا۔ یہ ہے یزید پلید بدبخت۔ یزید پلید کے بارے میں علماء احناف اور دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بدکار، فاسق، فاجر، زناکار، شراب نوش تو ہے، مگر یہ ایمان والا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء احناف توقف کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ مگر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی موافقت کرنے والے
اور ان کے متبعین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ فرماتے ہیں یہ کافر ہے۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ ساتھ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یزید پلید کافر ہے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا تھا، 26ویں پارے کی آیت ہے سورہ محمد، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ قریب ہے کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو کیا تم زمین میں فساد مچاؤ گے؟ یزید کو کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کہ اسے حکومت ملی تھی اور زمین میں اس نے فساد مچایا، اور نسبی رشتے کاٹو گے؟ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ایمان سے محروم ہو، جو مومن ہو ہی نہیں، جو کافر ہو، اللہ کی رحمت اس پر کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے ابلیس کو ہم اور آپ ملعون کہتے ہیں۔ کسی بھی ایمان والے کو ملعون آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس پر لعنت ہو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل اور ان کے جو موافقت کرنے والے ہیں ان لوگوں نے یزید کو کافر کہا، تو دلیل میں اس آیت کریمہ کو پیش کی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کی ایسی حالت و حکومت ملے وہ زمین میں فساد مچائے، اپنی رشتہ داریاں اور نسب کا لحاظ نہ رکھے اور اس کو کاٹے قطع کرے، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے یزید کافر ہے امام احمد ابن حنبل اور ان کے موافقین کے نزدیک، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی سماعت کر لیں۔ اتنا سننے کے بعد آپ نے یہ ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ یزید اس قدر برا انسان تھا، اس قدر برا انسان تھا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اور اسلامی احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اسلامی احکام اور اس کی صورت کو مٹانے کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے توقف کیا، مومن نہیں کہا اس کو، ایمان والا نہیں کہا ہے، مومن نہیں کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے، توقف کیا ہے، مگر کچھ علماء کرام نے اسے کافر کہا ہے، کچھ علماء کرام نے یزید کو کافر کہا ہے۔ بہرحال